بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا لیکچر میرا مبنی ہے کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے اور یہ کب۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ ہو رہی ہے، تو اس کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ غزوہ ہند قیامت کی نشانیوں میں سے شامل ہے۔ کیا یہ جو آج کے بعد میں جنگ ہو رہی ہے، کیا یہ غزوہ ہند ہے یا نہیں، اور اس کی حقیقت کیا ہے، یہ کب واقع ہوگی؟ اگر یہ غزوہ ہند نہیں ہے تو یہ کب واقع ہوگی؟ اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کا حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گی کہ غزوہ ہند کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے اور یہ کب نازل ہوگی، اور قرآن پاک میں اس کا حکم موجود ہے، آیات مبارکہ موجود ہے یا نہیں۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ مکمل بتاؤں گی۔ چینل مبنی ہے اسلامک اسٹڈی پر۔ آپ کو جس قسم کی بھی معلومات چاہیے تو آپ میرے چینل کا وزٹ کریں، وہاں پر اسلامک لیکچر، ترجمہ تفسیر القرآن اور اس طرح معلوماتی ویڈیو موجود ہے جو آپ کے علم میں اضافہ کرے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ غزوہ ہند کیا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ غزوہ ہے کیا، غزوہ کا کیا مطلب ہے۔ جہاد یا جنگ کو غزوہ کہتے ہیں، اور ہند سے کیا مراد ہے؟ اور ہند سے مراد برصغیر پاک و ہند یعنی موجودہ پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش ہے۔ غزوہ ہند سے مراد وہ جنگ ہے جس کے بارے میں بعض حدیث میں ذکر ہے۔ یہ غزوہ ہند سے مراد وہ جنگ ہے جس کے بارے میں بعض حدیث میں ذکر ہے کہ آخری زمانے میں مسلمان ہندوستان سے جنگ کریں گے اور فتح حاصل کریں گے۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت یہ ہے کہ غزوہ ہند کے متعلق بعض حدیث موجود ہیں جنہیں بعض علماء نے ضعیف اور بعض نے حسن یا قابل قبول قرار دیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک مشہور حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے دو گروہ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ جہنم سے محفوظ رکھے گا۔ ایک گروہ کون سا ہے؟ ایک گروہ یہ ہے کہ جو ہندوستان سے جہاد کرے گا، اور دوسرا گروہ وہ ہے جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہوگا۔ اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ ایک آئندہ ہونے والی جنگ کی طرف اشارہ کرتی ہے، جبکہ کچھ نے کہا ہے کہ یہ ماضی میں محمد بن قاسم کے دور میں یا محمد غزنوی جیسے مجاہدین کے دور میں یہ مکمل ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اس واقعے کی روشنی میں بعض علماء نے، مفکرین نے اپنی رائے دیا، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ زمانہ جو ہے گزر گیا، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ آنے والے وقتوں میں ہوگا۔ اب واقعہ ہوگا تو اس کا صحیح علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ کچھ لوگ اسے قیامت سے قبل ایک بڑی جنگ قرار دیتے ہیں، لیکن اس کی کوئی مخصوص تاریخ یا وقت حدیث سے معلوم نہیں۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ قیامت کی کتنی زیادہ نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں۔ قیامت کی کون کون سی نشانیاں ہیں، یہ کب ہوگا، تو اس کا صحیح وقت اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ کچھ لوگ اسے قیامت سے قبل ایک بڑی جنگ قرار دیتے ہیں، لیکن اس کی کوئی مخصوص تاریخ یا وقت حدیث سے معلوم نہیں ہوتی کہ ہمیں قیامت کے علم، وقت یا فتنے کے بارے میں یقین سے نہیں کرنی چاہیے، بلکہ علم، اصلاح اور اخلاص پر توجہ دینی چاہیے۔ اب دیکھیں، بظاہر اگر ہم اپنے ارد گرد غور کریں تو قیامت کی بہت سی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہے، بڑی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہے، مگر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ قیامت اس ٹائم آئے گی، اس دن آئے گی، نہیں۔ قرآن پاک میں 30ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی نشانیاں بالکل واضح طور پر بتا دی ہے، مگر پھر بھی قیامت کے
کو اللہ تعالیٰ نے کوئی وقت یا کوئی ٹائم مقرر نہیں کیا، بلکہ یہ نشانیاں بتا دی اور کہا کہ جب یہ ساری نشانیاں مکمل ہو جائے گی تب بھی قیامت اچانک برپا ہوگی۔ قیامت کی بڑی نشانیاں کون کون سی ہیں؟ امام مہدی کا ظہور، دجال کا اخراج، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یاجوج ماجوج کا اخراج، زمین میں سے ایک عجیب اور غریب جانوروں کا نکلنا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، زمین میں تین بڑے دسنے ہوں گے، آگ کا نکلنا جو لوگوں کو محشر کی طرف لے کر آئے گی، اور چھوٹی نشانیاں قیامت کی کون کون سی ہیں؟ چھوٹی نشانیاں قیامت کی ہے علم کا اٹھ جانا، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ علم جو ہے ہم حاصل کرتے ہیں مگر ہمارے پاس علم پھر بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ قرآن پاک کو بھلا دیا گیا ہے، بے حیائی عام ہو جائے گی، شراب، جوا، سود خوری، زنا عام ہو جائے گا، والدین کی نافرمانی ہوگی، جھوٹ بولنا اور دھوکہ دہی عام ہو جائے گی، قتل و غارت میں اضافہ ہوگا، عمارتیں بلند سے بلند ہو جائے گی اور زمانے میں برکت ختم ہو جائے گی۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹی نشانیاں جو ہے قیامت کی، اگر ہم اپنے ارد گرد نظر ڈالیں تو تقریباً جو ہے یہ مکمل ہو چکی ہے۔ علم بھی اٹھ چکا ہے، قرآن پاک کو لوگ بھول چکے ہیں، بے حیائی عام ہو چکی ہے، شراب اور جوے اور لوگوں کو دھوکہ دینا، زنا عام ہو گیا، والدین کی نافرمانی بھی عام ہو گئی ہے، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، قتل کرنا، اور عمارتیں دیکھی جائے اگر کہ بہت کم آپ دیکھیں گے کہ غریب لوگ ہیں جن کے پاس اپنی عمارتیں نہیں ہیں، بلکہ کیا ہے عمارتیں بلند سے بلند بنائی جا رہی ہے اور زمانے میں کیا ہے برکت ختم ہو گئی۔ یہ تمام چھوٹی نشانیاں تو قیامت کی ظاہر ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد اگر بڑی نشانیوں میں آئے تو بڑی نشانیاں ابھی باقی ہیں، اس لیے ہم پورے یقین سے نہیں کہہ سکتے یا پورے دعوے سے نہیں کہہ سکتے کہ قیامت کب ہوگی اور قیامت کا نزول کب ہوگا، جبکہ آپ قرآن پاک میں اگر آپ لوگ 30واں سپارہ کھولیں اور 30واں سپارہ کی آپ عما یتساءلون سورت سے جو اس کا ترجمہ کریں اور آخری صورتوں تک آپ ایک ہی سپارے کا ترجمہ کریں تو آپ کو خود بھی اس کے جو ہے وضاحت ہو جائے گی، مفہوم بھی آپ کو پتہ چل جائے گا اور ترجمہ بھی پتہ چل جائے گا کہ قرآن پاک میں کسی آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مختلف آیات مبارکہ میں قیامت کا ذکر کیا ہے کہ قیامت کے بارے میں بتایا ہے کہ اگر آپ لوگ برے کام کرو گے تو آپ کو کس طرح اس کی سزا دی جائے گی، مگر 30ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر قرآن پاک میں قیامت کے برپا ہونے، نازل ہونے کے بارے میں ایک ایک بات واضح طور پر ہمیں بتائی ہے، مگر پھر بھی قرآن پاک میں آپ کسی جگہ پر بھی اگر قرآن پاک کا ترجمہ کریں، تفسیر کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قیامت کا کسی جگہ پر بھی مقررہ تاریخ یا وقت کا نہیں بتایا گیا۔ ہاں، قیامت کی نشانیاں واضح ہو چکی ہیں، اب اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے کہ کب ہم پر قیامت نازل ہو جائے۔ ہمیں اس بات کی طرف زیادہ فوقیت نہیں دینی چاہیے کہ یہ غزوہ ہند ہے کہ نہیں ہے، میں نے آپ کو اس کی مکمل وضاحت بتا دی ہے۔ ہمیں صرف اور صرف اپنے اعمال کی اصلاح کرنی ہے اور دوسروں لوگوں کی بھی اعمال کی اصلاح کرنی ہے تاکہ ہم خود بھی جہنم سے بچ سکیں اور دوسرے لوگوں کو بھی ہم جہنم سے بچا سکیں۔ دنیا میں دو چیزوں کا انسان کو جس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں واضح طور پر حکم فرمایا ہے، ایک موت کا وقت جب مقرر ہوگا اس انسان کو تب موت آئے گی، کب آئے گی، کس وقت آئے گی، اس کا علم کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ دوسرا قیامت کے اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بتا دی ہیں، ہمیں ساری نشانیاں پتہ ہے، اس کے باوجود بھی ہم اگر غور و فکر کریں، اپنے علم سے اگر ہم استفادہ حاصل کریں، غور و فکر کریں اور تب بھی ہم
قیامت کے مقرر وقت کا کچھ بھی اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے میری یہی دعا ہے کہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی اور لوگوں کی بھی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قیامت کے دن روح فرمائے، ہمیں جہنم کی آگ سے نجات فرمائے اور ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ زندگی رہی تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔